السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور جیسے ہم بار بار کہا جاتا ہے 8 فروری جمعرات 2024 کو انتخابات ہوں گے. آج زرداری صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دے دیا ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں انتخابات ہوں گے تو ہوں گے. اور انتخابات کے لیے انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ محنت کریں. پچھلی بار وہ محنت کے بغیر آئے تھے. اس بار اگر ان کو الیکٹ ہونا ہے تو ان کو محنت کرنی ہوگی. لیکن الیکٹ کرنے سے پہلے انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے ان کا انتخابی نشان لے لیا ہے اس کے حوالے سے وہ پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے، یہ ایک بحث ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کریں گے. ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک عمران خان صاحب کی جو نا اہلی کا جو تلوار لٹک رہی تھی وہ اب بھی لٹک رہی ہے. ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم بار بار یہ سن رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اکثریت حاصل کرے گی. نون لیگ کافی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ ٹکٹ تقسیم میں کوئی انبن ہوئی بھی ہے، لیکن آج روہیل اصغر صاحب نے اپنے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں تو ہوپ فلی اس سیٹ کا فیصلہ ہو گیا. وہ طلال چودھری صاحب والی سیٹ کا بہرحال میرا خیال ہے فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. مزید بھی بات کریں گے. الیکشن فل سوئنگ میں ہے لیکن آج کرسمس بھی ہے اور whoever is celebrating a very merry Christmas to them. اور ہمارے لیے سانتا کیا لے کر آئیں گے، آج لے کر آئے ہیں یا 8 فروری کو جو لے کر آئیں گے وہ کیا ہوگا، اس کا تحفہ کیا ہمیں آج مل جائے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب، مظہر عباس صاحب دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. آف کورس ہر چیز کو بہترین طور پر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. میں شروع کروں گی نیاز صاحب آپ سے. الیکشنز ہوں گے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب اچانک سے آئی ایم ایف کی یہ بات آنا یا ورلڈ بینک کی بات آنا کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ جو اصلاحات ہیں ان پہ کمپرومائز کر سکتی ہے، اس اسنا میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی بات درست ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور ضرور ہوں گے؟ شکریہ حسن. میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی ہم سے تھوڑے سے زیادہ اچھے جو اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، وگرنہ جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، باقی سیاسی جماعتیں ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، تو وہ اپنا جانچ پرکھ کر کے یا ایک اندازے لگا رہے ہیں اور کی صورتحال کو دیکھ کے تجزیے کر رہے ہیں، ہماری طرح جیسے ہم بیٹھ کے جو تجزیہ کر رہے ہیں. حضرت علی صاحب جب بھی کہتے ہیں تو ان کو اس لیے سہارا لینا پڑتا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئین نے پاکستان بھی الیکشن کو ملتوی کرنے کی اب جو ٹوٹی بھجی اس کے اندر گنجائش تھی ڈیلیمیٹیشن کی تو وہ بھی اب ہم اس کو یوٹیلائز کر چکے ہیں. اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر سے بڑا سخت اور جس کو کہنا چاہیے کہ البتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو ہے کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہم اس کو کرائیں گے بھی صحیح، اس کے واچ ڈاگ بھی ہیں اور ہر طریقے سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. سر میرا تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا نہیں ہو سکتے تو میرا تو ایک ہی صرف آرگومنٹ ہے. ظاہر ہے میرے کو پاس میں کرسٹل بال تو ہے نہیں، نہ میں کوئی ذائقہ بنا سکتا ہوں کہ مستقبل کا حتمی حال بتاؤں. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر نومبر کے اندر نہیں کرا سکے الیکشن اور ان کو اگست سے پتہ چلا ہے یا جولائی کے آخری ہفتے میں پتہ چلا ہے کہ جی نومبر میں الیکشن نہیں کرا پائیں گے یا کم از کم ان کو گنجائش نکالی جائے اور پھر مردم شماری کے جو ریزلٹس ہیں ان کو شائع کرایا گیا، تو میں کیسے مان لوں کہ جس وجہ سے نومبر کے الیکشن ملتوی کیے گئے وہ وجہ نزاع یا لکونہ جو ہے وہ دور ہو چکا ہے. اگر میں تو اس لیے مجھے تو الیکشن کا ہونا جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے کہ میں تو کئی اینگل سے فکر مند ہوں. مجھے تو یہ 8 فروری اور آج پتہ کیا تاریخ ہے تو اس کے 25 درمیان دسمبر 25 دسمبر آج بہت بڑا دن ہے. کاجان کی برتھ ڈے کا کرسمس آپ نے وش بھی کی ہے تو دیکھ لیں یہ حال ہے کہ کیا حالات ہیں آپ کے بزرگوں کے. میرا خیال ہے سانتا کلوز شاید ہمارے لیے انتخابات لائے. میں یہی سوال ذرا مظہر عباس صاحب کا دیکھ سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب آپ بھی اتنے سینیکل ہیں الیکشنز کے حوالے سے، جس طرح سے حفیظ اللہ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن کرانا ہے انہی کو پتا ہے، باقی تو سب ڈیلیبریٹلی بھی کہہ رہے ہیں اور حتمی طور پر بھی کہہ رہے ہیں. لیکن کوئی بھی جتنا حتمی طور پر کہا جاتا ہے اتنا ہی ابہام کریٹ ہوتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں. آپ کا نظریہ؟
شکریہ ثنا. دیکھیے میں جس محفل میں بھی جاتا ہوں ہر کوئی پکڑ کے مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور میرا بہت سمپل سا جواب ہوتا ہے جب تک ملتوی نہیں ہوں گے جب تک ہوں گے. اس لیے کہ ہم اس کے علاوہ ہم آپ تصور کریں نا کہ اگر ملک کے سابق صدر بھی سپریم کورٹ کو کوٹ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں, یا کبھی ہم آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہیں, کبھی ہم سپریم کورٹ کو کوٹ کرتے ہیں, جس کا کام الیکشن الیکشن کرانا ہے, اس پر کتنا ابہام ہے. یعنی مجھے تو کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر الیکشن کمیشن کہہ دے کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یقین دلایا جاتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی, تب بھی لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ بذات خود اتنا بڑا ابہام ہے اور اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اس سے بڑا میرا خیال ہے ڈیموکریسی کو چیلنج کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا 5 سال بعد الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. یعنی اصولی طور پہ تو اگست میں اسمبلیاں ختم ہوئی تھی, نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے, کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوا, اور اب بھی جبکہ اتنا کیٹیگوریکل ہر طرف سے آ رہا ہے, ایون فارمر پریزیڈنٹ کو یقین نہیں ہے, لہذا وہ یہ کہتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے. تو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. اٹ از دا ایئر آف پولیٹیکل انسرٹنٹی 2023, اور ہم اسی لیگیسی کو لے کے 2024 میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہو بھی جائیں تب بھی لگتا یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کنٹینیو کرے گی, اور الیکشن نہیں ہو تب بھی یہی ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی. تو ایک ایسا ملک, یعنی ہم آج قائد اعظم کی سالگرہ منا رہے ہیں, ہمیں پاکستان کو اسٹیٹ بنایا تھا, ہم نے ریئل اسٹیٹ بنا دیا. یہ ہمارا ڈائلیما ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں, ایک بڑی جماعت جو ہے اس کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, نامینیشن نہیں بڑھنے دیے جا رہے, دباؤ ہے. دوسری جماعت کو بھی کمپلینٹ ہے کہ جی ہمیں پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ایک جماعت کے مختلف دھڑے بن گئے ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جماعتوں کے دھڑے بنتے ہوئے. تو ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. ایون دو کہ یہ 15واں سال ہے ایک کنٹینیوس ڈیموکریسی کا, جیسی تیسی ڈیموکریسی ہے. 2008 سے ہم 2023 میں 24 میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں 2008 سے 2024 تک حکومتیں تو رہیں, لیکن وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے. پہلی 2008 سے 2013 میں ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہو گئے, راجہ پرویز اشرف آ گئے. پھر ہم نے نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے, خاقان عباسی آ گئے. پھر ہم نے 2018 میں دیکھا عمران خان سے ہٹا دیے گئے اور شہباز شریف آ گئے. تو ایسے میں آپ ڈیموکریسی کہاں سے, آپ ڈیموکریسی کی ہم وہ کر رہے ہیں. ہم جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس چیز کو طے, اور یہ امیجن سنا کہ 2023 was supposed to be a golden jubilee year for 1973 constitution, اور اس سال ہم نے کیا نہیں کیا. لیکن میں کیا کروں, ٹھیک ہے آج کہا جا رہا ہے 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آخری 2 دن پہلے ہی کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپو, یہ جو الیکشنز کی انسرٹنٹی بنائی جاتی ہے, بعض اوقات اس لیے بھی بنائی جاتی ہے کہ وہ کوئی نہیں چاہتا کہ ٹیمپو بہت زیادہ اوپر جائے اور لوگوں میں یہ غیر یقینی صورتحال رہے, ٹرن آؤٹ, اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جلسوں میں کم ہو اور اوور آل ٹرن آؤٹ پھر کم ہو. تو مجھے لگتا ہے یہ انسرٹن سچویشن جو ہے وہ ایون جب جلسے جلوس شروع ہوں گے اس وقت بھی برقرار رہے گی. اس طرح کی خبریں آتی رہیں گی. لیکن لیٹس ہوپ کہ الیکشن ہو جائیں اور کوئی وے فارورڈ ملے ہمیں.
اچھا میں اگر یہ پوچھوں نیاز صاحب، ایک جو فضا بنی ہوئی ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، جب الیکشن کا ایک پورا ایک فرور ہوتا ہے، اس کے ایک جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کو مینیفیسٹو دیا جاتا ہے، پارٹیز کہتی ہیں کہ وہ آپ کو کیا دیں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا 17 جو منسٹریاں ہیں جو کہ ڈیوالو ہو جانی چاہیے تھیں آفٹر 18ویں ترمیم، وہ نہیں ہوئی ہیں، ان میں 300 ارب روپے خرچ ہوتا ہے، تو وہ کم کی جائیں گی، اسی سے پیسے یوز کر کے یوٹیلائز کیے جائیں گے عوام کے مفاد کے لیے. یہ تمام تر چیزیں صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. نواز شریف صاحب آن دی ادر ہینڈ صرف اپنے اجلاس کر رہے ہیں، اور اجلاس میں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو گئی اور سب کچھ کتنا اچھا تھا جب وہ تھے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کس کو ہیلپ کرے گا الیکشنز اگر نہ کرانا، کس کو ہیلپ کرتا ہے، کس کو وہ ایج دے گا؟ نون لیگ کو، پی ٹی آئی کو کوئی بریدنگ گراؤنڈ دے گا استحکام پاکستان پارٹی کو کچھ پنپنے کے لیے؟ کس لیے ایسا ہوگا اگر ہوا تو؟ پہلے تو محمد صاحب نے بڑی جب بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ ہم انسرٹینٹی کی ایج سے ہیں، تو مجھے چارلس ڈکن کا ایک بڑا خوبصورت وہ جو ہے نا، اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم، اس کا فکر نہیں مطلب اٹ واز اے ونٹر آف ڈسپیئر، اٹ از اے ونٹر آف ڈسپیئر. انسرٹینٹی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ڈسپیئر میں سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی یہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں بدقسمتی ہے کہ اتنی ڈپینڈنٹ ہے کہ یہ جو کچھ اپنی مووز بنا رہی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹریٹجی سامنے آتی ہے یا جن کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ان کی علم میں آتی ہے، اس کو سامنے رکھ کے بنا رہی ہیں. یہ کچھ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی بنا رہی ہے، تو نواز شریف صاحب زرداری صاحب ایک دم جس میں اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ دبئی پہنچ جاتے ہیں اور سچ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی یکدم کیسے وجود میں ہے. ابھی تو طریقے صاحب کے 30-40 بندوں نے اس طریقے صاحب چھوڑی نہیں ہے کہ میری پارٹی وجود میں آ گئی ہے. ان دنوں زرداری صاحب یہ اڈا لگا چکے تھے، دفتر کا یہاں لاہور کے اندر ایک آفس کھول لیا تھا طریقے صاحب والوں کی بھرتی کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب نے بھی اوور ٹائم شروع کیا ہوا تھا لندن میں. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کرنا چاہیے. 3-4 ہفتے پہلے یقیناً اسٹیبلشمنٹ میں تھی ہول ہارٹیڈلی، جو اس کے جیسٹرز تھے اس میں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو بہت ہی ہر طریقے سے جو ہے ایک مل رہی تھی. لگتا تھا ان کو فورٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کو قوتیں فراہم کی جا رہی ہے یا ان کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے آگے لانے کے لیے. پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر صفا بھٹی جو کہ یقینی طور پہ اگر اللہ کا الیکشن ہو گئے تو یقینی طور پہ بلوچستان کے اگلے وزیر اعلیٰ ہیں، اور صفا بھٹی بہت ہی ایک اسٹرانگ آدمی ہے. تو زرداری صاحب کو اگر وہ مل گئے ہیں تو ان کا مطلب ہے ان کو تو ایک ہیرا مل گیا ہے، ناب کا روزگار مل گیا ہے. اس طرح فیصل وارڈر کا کراچی پہنچنا، بے شمار لوگوں کے زرداری صاحب کو پہنچنا، تو لگا کہ نون لیگ کو جس کو 3-4 ہفتے پہلے میرا ذاتی تبصرہ یہ تھا کہ اس پارٹی کو شاید سندھ بھی اس لحاظ سے نکل رہا تھا، جو میری ذاتی رائے تھی، جو میں جب بنظر غیر حالات کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا یا دیکھ رہا ہوتا تھا، اور ظاہر جو کچھ جب ایکسیکیوشن میں آتے ہیں ہم تو اس کے بعد اندازہ لگاتے ہیں نا کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں. کسی کے دماغ میں پڑھ نہیں سکتے، نہ ہماری رسائی ہے ان کے دماغوں تک. اب اس کے اندر پتہ چلتا تھا کہ کے پی بھی نون کو دے دیا جائے گا، سندھ میں بھی شاید پولیشن کے نون کے ساتھ مل کے بنائی جائے گی، بلوچستان اور پنجاب نون کے جھولی میں آ گرے گا. آج سچویشن فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نواز شریف صاحب پچھلے 7-8 دن سے ساتھ انہوں نے وہ ٹاپک چھیڑ لیا ہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب یہاں بالکل ایک بھاگ لندن پہنچے تھے اور کہا تھا کہ بھائی جان آنے سے پہلے کم از کم ان تاروں کو نہ چھیڑیں، اس سانس کو بند ہی رہنے دیں، اس سانس کو نہ چھیڑیں. اب وہ آ گئے یہاں پہ. میں کیا سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے دماغ تک اور جن کی ورکنگ تک میری کوئی رسائی نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ورکنگ یا دماغ تک کسی نہ کسی حد تک جانچکاری بھی ہے اور کچھ نہ کچھ پتہ بھی چل جاتا ہے، رسائی ہو نہ ہو. میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے اپنے سے کنفیوزڈ ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے کو ہے. تو صرف تسلی سارے دیتے ہیں. تحریک انصاف والوں کے بعد بیٹھے تو وہ کہتے ہیں پاکستان سارا ہمارا ہے، اور دیکھیں کہ جو کس طریقے سے ہم آئیں گے. مسلم نون کو کے سامنے ہم کہہ دیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو پاکستان کی حکومت نہ بنائے.
اور اسٹیبلشمنٹ تو اتنی کنونسڈ ہے کہ عمران خان قصہ پارینہ ہے، جبکہ آج تک ان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ قصہ پارینہ نہیں ہوا، نہ ذوالفقار بھٹو ہوئے نہ نواز شریف ہوئے، تو اب عمران خان کیسے بنیں گے؟ یہ میرے لیے ایک نئی ایک ایسی چیز ہے مظہر عباس صاحب ٹھیک ہے، آپ نے ایک پولیٹیکل کرائسس کہا تھا، یہ ونٹر آف ڈسپیئر کہہ دیا ہے نیازی صاحب نے. میں یہ جاننا چاہوں گی، آج پرویز خٹک صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ان کو بلے کا نشان آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے اس سے لینے سے انکار کر دیا تھا. اب ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ بلے کا نشان ان کو کس نے دیا تھا، الیکشن کمیشن نے دیا تھا یا آیا کسی اور نے دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل فریٹرنٹی کے لیے ایک بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، یا سپریم کورٹ وڈ ہیو بین ا بیٹر آپشن؟ اور پشاور جانے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، واٹ آر دی ریزنز؟ پہلا آپشن تو ہائی کورٹ ہی کا ہے، ہائی کورٹ کا ہی ہے. ظاہر ہے آپ پشاور ہائی کورٹ وہ پک کریں ہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ پک کریں، کیونکہ ظاہر ہے الیکشن جو بلے کا نشان ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ظاہر قومی اسمبلی کے لیے سب سے زیادہ اور امپورٹنٹ یہی ہے ان کے لیے کہ اگر بلے کا نشان انہیں نہیں ملتا تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. پشاور ہائی کورٹ کا غالباً انہوں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ جو پچھلا پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا وہ ان کے لیے فیوریبل تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور انہیں یہ امید ہے کہ یہاں سے کوئی فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا، نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کا آپشن رہے گا. لیکن یہ کہ بلے کا نشان اگر ان سے چھن جاتا ہے اور ہائی کورٹ یا ایون سپریم کورٹ میں بھی ان کو پذیرائی نہیں ملتی تو ان کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ جو ان کو نقصان ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ آزاد امیدوار آزاد طور پہ اگر لڑتے ہیں اور اگر فرض کریں وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو ود ان اے منتھ جو ہے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی. تو وہ کیا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے مسئلے مسائل ہیں، پھر جو آنے والے سینٹ کا الیکشن ہے وہ ان کے لیے وہ ہو جائے گا کہ سینٹ کے الیکشن میں ان کی اوور آل پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈیفیکلٹ اس وقت الیکشن ہے. یہ ماضی میں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، الیکشن کے نشان لیے جاتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے لیا گیا تھا، تلوار کا نشان لیا گیا تھا، تو پیپلز پارٹی نے اس کے بعد جو ہے وہ عوام دوست جب نان پارٹی لوکل باڈیز ہوئے تھے 79 کے، تو انہوں نے عوام دوست گروپ بنا لیا تھا اور غالباً بہت سارے لوگوں کے پاس، کسی نے مجھے پرانے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ گھوڑے کا نشان لے لیا تھا. لیکن لوگ پہچانتے تھے کہ کون سا پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا ایم کیو ایم کا ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا جماعت اسلامی کا ہے، کون سا نہیں ہے. لیکن قومی اسمبلی کی سطح پہ سیٹ بیک تو بہت زیادہ ہوگا، بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کے لیے. آلریڈی ان کے جو نامینیشنز وغیرہ ہیں اس میں جو ڈفیکلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر انہیں یہ بلے کا نشان مل جاتا ہے تو ایک مورال بوسٹ ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا، کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ ایک سمبل بن گیا ہے ان کے لیے. سمبل بن گیا جیسے ماضی میں پیپلز پارٹی کے لیے تلوار تھا، بعد میں تیر بھی بن گیا ان کے لیے. تو یہ ہوتا تو ہے الیکشن سمبل کا کسی بڑی پارٹی کا چھن جانا، وہ ان کو نقصان دہ تو بہت ہوتا ہے. لیکن اوور آل پی ٹی آئی کے لیے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ الیکشن. پی ٹی آئی اس الیکشن میں کس آپشن کو اڈاپٹ کرتی ہے فائنلی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے، جو بھی ہے. لیکن بیسکلی یہ جو پلان ہے یہ اگر ان سے چھین جاتا ہے تو اٹ ول بی اے بگ سیٹ بیک فار پی ٹی آئی. سر چھن جانا تو چلے سمجھ میں آتے ہیں، نیازی صاحب دینے والی بات کس نے کی تھی؟ کیا انتخابی نشان بلے کا پرویز خٹک صاحب کو دینے کی بات کس نے کی ہوگی کہ جو انہوں نے منع کر دی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ صرف مسئلہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا ہے، وہ نشان لے ہی نہیں سکتی ایز اے پارٹی. اس ان کا ڈلما یہ نہیں ہے. میں بالکل گارنٹی کرتا ہوں، مدد صاحب کو بلکہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ تلوار کی بجائے تیر آ گیا تو پیپلز پارٹی کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اس لیے 4 سیٹیں کم آئی کہ تلوار ہوتی تو 4 سیٹ زیادہ ہوتی، شاید ہوتی بھی تھی، لیکن یہ کم از کم ڈسکشن میں کسی سیاسی تجزیے میں، سیاسی ڈسکشن میں نہ اس سے پہلے نہ بعد آئی. ایک دفعہ جھٹکا ضرور لگا کہ جب تلوار کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور پورے الیکشن سمبل میں سے نکال کے باہر پھینکا گیا اور ان سے کہا جی باقی میں سے چوز کریں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ان کو جب نشان نہ ملا تو پھر دے آر ان ٹو فکس. تحریک کے ساتھ اور بھی کئی پرابلمس ہیں. الیکشن جو ہے
یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا ایک این اے کی سیٹ ہے, کم از کم 400 پولنگ اسٹیشن ہیں. 400 پولنگ اسٹیشن کے لیے آپ کو کم از کم 1500 1600 ورکر چاہیے اس کو مینج کرنے کے لیے, ایک کانسٹیٹوینسی کے پولنگ اسٹیشن کے لیے. تحریک انصاف کے وہ بعض حلقوں کے اندر پرپوزل سیکنڈر نہیں مل رہا, یہ نہیں کہ ووٹر نہیں ہے, لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے دے دیا تو یہ نا پوزیشن کو اٹھا کے نہ لے جائے. دیکھو لوگ جو ہے خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان میں سے جو کثیر تعداد ہے وہ شاید جیل جانا پسند نہ فرمائے اس موقع پہ. ان کے کمٹمنٹ ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی کدھر کر رہا ہے, کوئی اور غریب ہے امیر ہے, تو اس وقت ایک عجیب و غریب کا ڈلم ہے. باقی یہ ہے کہ جی پروفیسر خٹک صاحب جو ہے, دیکھو پاکستان کے اندر ایک پوری ہمارے پاس ایک پوری ایک لیگ ہے سیاستدانوں کی, یا ایک پورا جتھا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے کلوز کانٹیکٹس ہیں. یہ اب بھی تحریک انصاف جو ہے جیسے ہی گئی ہے وہاں سے ہٹی ہے, اقتدار سے باہر نکلی ہے, اور 9 مئی کے بعد جب استقامت کا پاکستان بنی تو 70-80% کو بلا کے یہی کہا گیا ہے کہ آپ جا کے سیدھے جا کے استقامت پاکستان پارٹی میں جائیں, کیا آپ کا مستقبل ہے یا نہیں ہے. اور بہتوں کو یہ کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ کا یہ الیکشن نہیں ہے, نہ آزاد نہ کسی پارٹی کے اوپر. تو اس گو مگو کے اندر تحریک انصاف بالکل نہیں لڑ سکے گی الیکشن, کیونکہ الیکشن کو مینج کرنا, وہاں پہ بیٹھنا بندے کا کرنا, یہ بہت کچھ ہے. اور پھر جبکہ ہر جگہ پہ یہ بھی اب شرم نہیں رہی کہ اگر آپ دن دہاڑے چودھری خاندان کی عورتوں سے جو مردانہ طریقے سے ان بیچاریوں کو خواتین کو چھینا سختی کی گئی, تو یہ تو دیکھیں اسٹیٹک آئے شور ہے. یہ تو ایک اتنی تکلیف دہ بات ہے اور تصدیق امیز بات ہے کہ جنہوں نے کرایا ہوگا ان کو بھی کچھ تو شرم آئی ہوگی کہ نہیں کرانے چاہیے. اور سادہ لباس میں کون ہوتے ہیں, یہ گلو بٹ کون ہے؟ یہ تو اب پتہ چل گیا نا کہ اس وقت گلو بٹ جو رانا ثناء بیچارے کے ذمہ لگا دیتے تھے, اب پتہ چل گیا نا گلو بٹ کون ہے. گلو سامنے کوئی پولیس بیچاری آ جاتی, کبھی کون آ جاتا ہے. تو ایک بات ہے کہ جی جو پرویز خٹک صاحب کو جو بلے کا نشان ہے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے, مطلب یہ چونکہ گیس ورک ہے, حقیقی بات نہیں ہے, محتاط بات کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم پیچھے یہ ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ان باتوں میں دخل اندازی کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے یقیناً نہیں کہا ہوگا کہ میں راجستھان کے اندر سلطان صاحب کو جانتا ہوں اور سسٹم کو جانتا ہوں, وہاں پہ ڈیکورم ہے, پروفیشنلزم ہے, چاہے کچھ کر لیں. وہ تھوڑا بہت اگر کوئی بہت پریشر میں بھی ہوں گے تو ان کا طریقہ کار فرق ہے. اس طرح کی آفر کوئی نہیں کرے گا. اور لیکن یہ کوئی اتنی بات غیر قانونی نہیں ہے کہ جب تب غیر قانونی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور کسی نے آفر کی تھی پھر غیر قانونی تھی. اگر نہیں ہے تو کسی تکڑے بندے نے کہہ دیا اگر کہ جی آپ کو بلے کا نشان دے دیں گے تو ان کے پاس یہ طاقت ہے, وہ تو دے کوڈ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے معاذ صاحب, کیونکہ آج کرسمس ہے, میں اور ظاہر ہے کہ اچھی بات ہی کرنی چاہیے, آپٹمسٹک رہنا چاہیے. اگر آپ کو الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو سادہ اکثریت آپ کو لگتا ہے کسی پارٹی کو ملے گی یا کوئی مخلوط حکومت بنے گی, کوئی کلیکٹیولی کسی کو بنانا پڑے گا, کوئی سادہ اکثریت نہیں ہوگی یا ہوگی؟ نہیں, مخلوط حکومت تو بنے گی. مخلوط حکومت کیونکہ بالکل اس طرح کے ماحول میں, جس طرح کے ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے, کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تو نواز شریف صاحب کی اہلیت کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا, کہ ان کا بھی ایک فائنل ڈیسیجن ابھی ہونا باقی ہے. اور ظاہر ہے اگر یہ کسی کو کلیئر کٹ میجورٹی نہیں بنتی, کسی کی نہیں آتی, اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملتا اور بڑی تعداد میں آزاد امیدوار میدان میں ہوتے ہیں, تو جب بڑی تعداد میں آزاد امیدوار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح میچ میں میچ فکسنگ ہوتی ہے اسی طرح میچ فکسنگ ہوگی. اور اس میں انفارچونیٹلی وہی سب کچھ ہوگا, وہی ہارس ٹریڈنگ جو ہے ہوگی جو ہم نے ماضی میں دیکھتے آ رہے ہیں. تو بالکل بھی, اور اس میں ظاہر ہے اس میں زرداری صاحب بھی فرنٹ رنر ہوں گے, اس میں نواز شریف صاحب بھی فرنٹ رنر ہوں گے, اور ظاہر ہے یہی دو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی اسٹرانگ بارگین نہیں بنتی تو پھر بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہو جائے گی, اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی.
So it will boil down to Pakistan People's Party and PML. And बहुत शुक्रिया न्याय साहब आपका, बहुत शुक्रिया अमन साहब आपका. Thank you for taking our time, Ras. And हम जा रहे हैं वक्फे की तरफ से वापस आएंगे तो हम राजा रियाज साहब से पूछेंगे कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस तो वो जीत ही चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले या बाद. अगर ये इतनी बात हतमी तौर पर उनको पता है तो फिर उनको और क्या क्या पता है. ब्रेक के बाद. एंड वेलकम बैक टू गूंज. हम बात कर रहे थे हफीजुल्लाह नियाजी साहब से, मजहर अब्बास साहब से. दोनों ही मंजे हुए तजज़ियाकार भी हैं, अपने अपने एरियाज में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अनदेखी चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं. और उन्होंने कहा विंटर ऑफ डिस्पेयर भी है, किसी ने कहा पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, केओस भी है, लेकिन इलेक्शंस होंगे और लाजमी होंगे. इस पे मजीद बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका हवाला है. अब बहुत शुक्रिया आपका राजा रियाज साहब. ये फरमाइएगा रियाज साहब कि इस वक्त इलेक्शंस में जिस तरह से जो कहता चला जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे, 8 फरवरी को होंगे, जुमेरात का रोज होगा, 2024 का साल होगा, जितनी बार ये बात कही जाती है उतना ही अबहाम निकल के सामने आता है. ये क्यों है? इसकी वजह क्या है? जी शुक्रिया. इसकी वजह ये है कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद तमाम लोग जो हैं वो अपने कागजात जमा करा रहे हैं, उनकी तैयारी की है, जमा कराए है और अभी स्क्रूटनी का मुकम्मल हो रहा है. जिस दिन टिकट अलाट होंगे उस दिन से भरपूर इंतखाबी मुहिम. पहले भी इलेक्शनों में इतने ज़ोर से मुहिम शुरू नहीं होती. असल मुहिम शुरू होती है जिस दिन टिकट हम कराएंगे, निशान अलाट होगा, फिर फील्ड में रहना है हर वक्त, फिर इलेक्शन सही गर्म होगा. अभी क्योंकि लोग अपने अपने टिकटों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, कागज़ जमा करा रहे हैं, कैंडिडेट अभी इन चीज़ों में हैं. लेकिन इसके साथ साथ सारे ही कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के तकरीबन अपने हलकों में कैंपेन कर रहे हैं. सिर्फ मैं अपने हलके का आपको बता देता हूं कि ना कोई वहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से बाहर निकल रहा है, ना कोई काफ लीग की तरफ से निकल रहा है, ना कोई जमात इस्लामी की तरफ से बाहर निकला है और ना ही कोई पीटीआई की तरफ से बाहर निकला है. तो ये भी एक वजह है कि हम अकेले ही कैंपेन कर रहे हैं. बाकी लोग अभी पीटीआई वाले इंतज़ार में हैं कि आगे देखें क्या होता है. इसी तरह जमात इस्लामी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं अपनी कैंपेन तेज़ कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग काफ है वो भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है. तो इस वजह से भी थोड़ा इलेक्शन स्लो है. लेकिन जैसे ही निशान अलाट होंगे मेरा ख्याल है इलेक्शन में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी. निशान अलॉट होने का तो मामला ही जरा थोड़ा सा स्केची हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए. उनको तो बल्ले का निशान ही नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं दिया है. अब वो जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट. आपको लगता है कि इस असना में उनको ये इंतखाबी निशान मिल जाएगा? देखिए जी, उन्होंने तो पूरी कोशिश करनी है कि उन्हें इंतखाबी निशान मिले, लेकिन उनकी ग्राउंड बहुत वीक है. उनका केस बहुत कमज़ोर है. जो उन्होंने इलेक्शन कराया है पाकिस्तान के हर बंदा जानता है कि वो जाली इलेक्शन है, फ्रॉड है, बोगस है. तो इस बुनियाद पे इतने कमज़ोर केस के साथ वो जा रहे हैं हाई कोर्ट पेशावर में. आगे देखें जज साहबान क्या करते हैं. लेकिन जो मेरा ख्याल है कि इतना वीक केस है कि उनको रिलीफ मिलना वहाँ पे मुश्किल है. अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, अभी भी कहा जाता है कि मियां साहब के ऊपर अभी नाअहली की तलवार पूरी तौर पर जो लटकी हुई थी वो खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी उसका कुछ ना कुछ असर बाकी है. क्या ये बात दुरुस्त समझी जाए? क्या आप समझते हैं कि मियां साहब के पेपर्स जमा हो जाएंगे, स्क्रूटनी हो जाएगी तो वो इलेक्शंस के लिए अहल हो जाएंगे? आपको याद होगा कि असेंबली में हमने कानून पास किए थे और उसके बाद वो इशू गया था सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असेंबली ने जो बिल पास किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे. उनमें ये भी था कि किसी को 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं किया जा सकता, ये मंजूर हुआ है बिल. उस शिक के तहत मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब दोनों इस वक्त अहल हो चुके हैं. किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही उस कानून की वजह से मियां नवाज शरीफ के या जहांगीर तरीन साहब के कागज़ रिजेक्ट नहीं हो सकते.
اچھا سر، آپ نے 207 آپ کا جو حلقہ ہے، آپ نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو آپ نے یہ واضح طور پر بتایا کہ جیت ہماری ہی ہوگی، اور ابھی آپ نے یہ بھی بہت ڈیٹیل بتا دیا کہ وہاں کوئی اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن سنی اتحاد کونسل تو وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے نشان پہ ان کے پارٹی سے الیکشن لڑ لیں. کیا آپ اس کے لیے بھی تیار ہے، یا آپ کو یہ جو اعتماد ہے یہ پارٹی کی جیت پر اعتماد ہے یا خود پر اعتماد ہے؟ مجھے پارٹی کی جیت پہ اعتماد ہے. سنی اتحاد والے جو موصوف ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی سنی اتحاد کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا اور 6000 ووٹ لیے تھے. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی چاہے ان کو ساتھ پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی مل جائے، انشاءاللہ بہت اچھی گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون کی. راجا، آپ نے بات کی کہ پنجاب میں کلین سویپ کرے گی نون لیگ، تو یہ فرما دیجیے گا کہ ساؤتھ پنجاب میں جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس کو بھی آپ لوگ چیلنج کریں گے، کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک پکے وار سیاست بھی ہوتی ہے، ایک یہاں پر ایک ٹرائبل قسم کی ایک فالوئنگ بھی ہے، گدی نشین بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ان کے حساب سے جو ساؤتھ پنجاب ہوگا وہ بھی آپ اس کو بھی مینج کر لیں گے؟ جی، ساؤتھ پنجاب مینج ہو گیا ہے. جو ہمارے پی ٹی آئی کے میرے ساتھ اپوزیشن میں لوگ تھے، ان میں سے کافی جنہوں نے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی ہے انہیں ٹکٹ مل گئے ہیں، اور وہ اپنے حلقوں میں بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے وہاں پہ بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سیٹوں پہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور پیپلز پارٹی وہاں سے شاید کوئی سیٹ نکال سکے، لیکن 4-5 سیٹوں پہ مقابلہ سخت ہوگا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا. میرا جو خیال ہے، اس کے علاوہ باقی تمام علاقے جو ہیں، ضلع جو ہیں، وہ ہمارے کلیئر ہیں، اور وہاں بھی مسلم لیگ نون انشاءاللہ سویپ کرے گی. سرفراز بگٹی صاحب، ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ انہوں نے ان کو جوائن کیا ہے. وہ پہلے شاید نون لیگ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، لیکن نون لیگ سے ان کو واضح طور پر کوئی انویٹیشن نہیں گئی. راجا صاحب، اب پھر فیصل واڈا صاحب کی بھی ملاقات زرداری صاحب سے ہونا، یہ دونوں ہی ہمیں پتا ہے کہ کس کی مانتے ہیں. کیا نون لیگ کو اس پر کوئی تذبذب کا شکار ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے ان کو؟ نہیں جی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے سرفراز صاحب نے، تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بلوچستان سے الیکشن لڑیں گے، اور ہمارے لیے کوئی اس کے پنجاب کی حد تک کوئی مشکلات نہیں ہیں. اور بلوچستان میں ہمارے ساتھ بھی کافی لوگ شامل ہوئے ہیں، وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، پہلے الیکٹ ہو چکے ہیں. تو بلوچستان میں بھی انشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوگا، اور ہم بھی وہاں سے اچھی تعداد میں سیٹیں نکال لیں گے. اور واڈا صاحب کے بارے میں آپ کی حس کیا کہتی ہے کہ وہ جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کو، اور جس قسم کی گفتگو وہ کرتے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ واڈا صاحب پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں سے بتا دیجیے، کیونکہ آپ اتنے مجھے سیاستدان ہیں، اتنی سیاست آپ نے کی ہے 30 سال سے، یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جب تک نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی الائنس نہیں بنائیں گے الیکشنز کے بعد، تو پھر معاملہ نہیں بنے گا. ان دونوں کو کہیں نہ کہیں جوڑنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں کوئی ایک پیج پر آنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں استحکام کے ساتھ نون لیگ کا جو ہے ایڈجسٹمنٹ بہتر رہے گی، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام اور فضل الرحمان صاحب، آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے حکومت بنائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اور یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ کافی ساری جماعتیں بڑی آن بورڈ ہوں. اس وقت جو حالات ہیں، ملک کے معاشی حالات ہیں، اور ملک کو جو مشکلات ہیں، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ بزنس جو بند ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے کافی بڑی جماعتوں کے لیڈروں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھ کے ایک مضبوط حکومت سامنے آنی چاہیے، تاکہ جو مسائل ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ کوئی اکیلا ان کو نہیں حل کر سکتا. سب کو اتحاد کے ساتھ اور سب کو قربانی کے جذبے کے ساتھ ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ اس وقت ملک کی ڈیمانڈ ہے.
سر میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، الیکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ 15 مئی کو آپ نے پارلیمان میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پھانسی کا مطالبہ آپ نے کیا تھا کہ پھانسی دینی چاہیے ان کو. کیا آپ سمجھتے ہیں ایز آف ٹوڈے وہ اسٹیٹمنٹ کچھ تھوڑی سی زیادہ آپ یو گو لٹل اوور بورڈ، آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں دینی چاہیے تھی؟ کم از کم ایک سیاستدان کو دوسرے سیاستدان پہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یا آپ اس پر آج بھی قائم ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو ہستیاں ہیں اس ملک میں یا پاکستان میں وہ ہیں ہمارے شہید. وہ اس دنیا سے ہمارے لیے اس دنیا سے گئے ہیں. ان کے جو مجسمے جلائے گئے ہیں، میں ثنا صاحبہ آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے شدید دکھ ہے کہ ان لوگوں کے مجسمے انہوں نے جلائے، انہوں نے توڑے. عمارتوں کو توڑ لیتے کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ہمارے قومی ہیرو تھے. انہوں نے تو ہمارے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کی ہے، تو انہوں نے ان کے مجسمے توڑے، جلائے، آگ لگائی. اس وجہ سے میں شدید تکلیف میں ہوں، اور میں آج پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تمام جو یہ ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی عمران خان نے کی ہے، اور اس طرح کے بندے کو جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اس کو پھانسی دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ راج صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، ہم وقت کی طرف جا رہے ہیں، اور آئندہ شکریہ ہمارے ساتھ رہیے. کیا پارٹیز اپنے مینیفیسٹوز عوام تک پہنچا پائیں گی؟ کیا جلد سے جلوس ہو پائیں گے؟ کیا ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ جب یہ ساری سوالات ہوں تو پھر الیکشنز کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ مضبوط حکومتیں نہیں بنایا کرتے، اور اگر مضبوط حکومتیں بنانی ہیں تو پھر صاف اور شفاف انتخابات ہی حل ہے. آئی ہوپ کہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اینڈ پاورز دیٹ بی، وہ یہ کم از کم ہونے دیں گے. آپ نے پروگرام دیکھا، بہت شکریہ.